بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام میں بعض مقامات کو اور بعض اوقات کو خصوصی فضیلت حاصل ہے، اور ان مقامات یا ان اوقات میں اگر کوئی عبادت کی جائے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یا اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جنہیں عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ یہ اوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مبارک اور زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اسی طرح بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد بیت المقدس ہے۔ یہ سارے مقدس مقامات ہیں جن میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ انہی اوقات میں سے ایک وقت وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، 15 شعبان کی رات، 14-15 کی درمیانی شب۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور قرآن کریم کی آیت سورہ دخان کی حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ان آیات میں بعض مفسرین تو لیلہ مبارکہ سے لیلۃ القدر مراد لیتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس سے 15 شعبان کی رات مراد لی ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی تقریباً مجموعی طور پر 13 روایات وارد ہیں، اگرچہ وہ روایات ہر ایک کو الگ الگ دیکھا جائے تو ضعیف ہے، لیکن اس مجموعہ سے فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اسلاف امت سارے اس رات کو اہمیت دیتے چلے آ رہے ہیں اور اس میں عبادات کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ انفرادی عبادت کی رات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اجتماعیت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ ہر چیز میں اجتماعی ایک میلے کا رنگ بنا لیتے ہیں اور ایک جشن کا سماں بنا لیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انفرادی عبادت کرنی چاہیے، چونکہ نفل عبادت کا اصل مقام وہ اپنا گھر ہے اور اس کی حیثیت انفرادی عبادت کی ہوتی ہے۔ ہر چیز کو اجتماعی رنگ نہیں دینا چاہیے۔ نفل نماز کے بارے میں بلکہ سنتوں کے بارے میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ادا کی جائیں۔ البتہ کسی کو اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ مسجد سے نکلے گا تو دوسرے کاموں میں یا گپ شپ میں مشغول ہو جائے گا اور سنتیں رہ جائیں گی، تو اسے سنتیں مسجد ہی میں ادا کرنی چاہیے، لیکن نفل عبادات کا اہتمام اپنے گھر میں ہی کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسے قبرستان میں مردے بے سدھ پڑے ہوتے ہیں اور وہ عبادت نہیں کر سکتے، تو ایسے گھروں کا ماحول نہ بناؤ کہ قبرستان معلوم ہو، وہاں عبادات کا اہتمام کیا کرو۔ تو اس رات میں بھی اپنے گھر میں انفرادی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل پڑھیں، جیسے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا کریں، تو ان 4 چیزوں میں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی خاص نفل کی خاص حیات اور اس میں خاص صورتوں کے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لوگوں نے من گھڑت بہت ساری چیزیں بنا رکھی ہیں اور اپنے کتابچے بیچنے کے لیے وہ طرح طرح کی چیزیں اس میں شائع کرتے رہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے عام نفل پڑھے جاتے ہیں ایسے نفل پڑھے جاتے ہیں، اور جو صورتیں آپ چاہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی حافظ ہے تو زیادہ لمبی تلاوت کرے، کوئی حافظ نہیں ہے تو مختصر صورتوں سے پڑھے۔ تیسری بات اس سلسلے میں یہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ پوری رات جاگنا مطلوب نہیں ہے۔ جتنی عبادت آپ نشاط سے، خوشی سے، دل جمی سے، یکسوئی سے، خشوع و خضوع سے کر سکتے ہیں، اتنی عبادت آپ کریں۔ تھوڑی عبادت ہو، سنت کے مطابق ہو، خشوع و خضوع سے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، بنسبت اس عبادت کے کہ جو سنت کے خلاف ہو۔ تو جتنی عبادت آپ نشاط اور یکسوئی سے، خشوع و خضوع سے کر سکتے ہیں اتنی کریں، اتنا کافی ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا جو عمل عام طور پر بتایا جاتا ہے وہ 15 شعبان کا روزہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں صرف ایک روایت وارد ہے، اور وہ شدید ضعیف ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اذا انتصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اس میں ایک راوی ہیں ابن ابی صبیرہ، تو ان کے بارے میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث گھڑتے تھے،
تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حدیث بھی ضرور گھڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے شدید ضعیف ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، اور ایک ہی روایت ہے، لہٰذا اس سے کسی فضیلت کا ثبوت نہیں مل سکتا۔ اگر متعدد طرق سے کوئی روایت منقول ہو تو اس سے تو کوئی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ضعیف روایت ہو اور ایک ہی روایت ہو تو اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن اس سلسلے میں دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہر مہینے میں جو ایام بیض ہوتے ہیں 13، 14، 15 تاریخ قمری مہینے کی، یہ ایام بیض کہلاتے ہیں، اور اس میں روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا باعث ہے، اور اس کے بہت فضائل حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر میں بھی ان روزوں کو نہیں چھوڑا، اور امت کو بھی تاکید کی ہے یہ روزے رکھنے کی، تو اس کا ویسے ہر مہینے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی کی عادت ہے ایام بیض کے روزے رکھنے کی، اور وہ شعبان میں بھی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے، اس میں 15 شعبان بھی آتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، باعث فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں کہ پورا رمضان ہی سوائے چند دنوں کے آپ پورا شعبان ہی آپ چند دنوں کے سوا روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی کثرت سے شعبان میں روزے رکھے تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ اس کثرت میں اگر وہ اس 15 تاریخ کو بھی شامل کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی کا ایام بیض کے روزے رکھنے کا بھی معمول نہیں ہے، باقی دنوں میں بھی شعبان کے اس نے روزے نہیں رکھے، اب صرف وہ 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف اس 15 شعبان کی خاص فضیلت سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے، جبکہ اس بارے میں جو روایت ہے وہ انتہائی ضعیف ہے اور اس سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہ روزے کے بارے میں۔ تیسرا عمل جو اس سلسلے میں عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ قبرستان جانے کا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی حدود سے تجاوز ہوتا ہے، ہم لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور قبرستان میں بھی ایک میلے کا سما بنا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، اگرچہ وہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن اگر ہم اس کو فضیلت کے ثبوت کے لیے معتبر قرار دیں تو بھی صرف ایک مرتبہ کا عمل اس سے ثابت ہوتا ہے، ہمیشہ کا معمول ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کو باقاعدہ ایک رسم بنا لینا اور ہر سال اس کا اہتمام کرنا اور وہاں بھی ایک میلے کا سما بنا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قبرستان تو جایا جاتا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اپنی موت یاد آئے، آخرت کی منزلیں یاد آئیں اور اس کے لیے تیاری کی فکر پیدا ہو۔ تو قبرستان جا کر بھی اگر میلے کا سما بنا لیں اور ایک جشن کی صورت اختیار کر لیں تو یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ باقی میں نے بتا دیا کہ رات عبادت کی ہے اور اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔